مریم کی آیت نمبر 88۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنی اولاد بنا لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً یہ بہت بھاری اور بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات کی وجہ سے۔ وتنشق الارض، اور زمین چر جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ مناسب ہی نہیں اللہ رحمان کے لیے کہ وہ کسی کو بھی اپنی اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا، وہ سب کا سب اللہ رحمان کے سامنے آئے گا غلام بن کر۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، سب کے سب کو وہ یقیناً گھیرے ہوئے ہے اور سب اس کی گنتی میں ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب کے سب اس کے سامنے پیش ہوں گے قیامت کے دن اکیلے اور تنہا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ متقین کا ہے، دوسرا گروہ مجرمین کا ہے۔ متقین، اول درجے کا متقی جو کفر اور شرک سے بچے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ اس معنی میں ہم سب متقی بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کفر اور شرک سے محفوظ رکھے۔ اس سے اگلی سٹیج تقویٰ کی یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، اور اس سے اگلی سٹیج تقویٰ کی یہ ہے کہ انسان چھوٹے اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس معیار کا تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری طرف ایک گروہ ہے مجرمین کا، اس میں کافر اور مشرک بڑا مجرم ہے، اور اس کے بعد ایمان والا لیکن کبیرہ گناہوں کا مرتکب اس سے چھوٹے درجے کا مجرم ہے، اور اس کے بعد ایمان والا اور صغیرہ گناہوں کا مجرم
کبیرہ سے بچنے والا اس سے چھوٹے درجے کا مجرم ہے، لیکن بہرحال انجام کے اعتبار سے قیامت کے دن متقین الگ ہوں گے، مجرمین الگ ہوں گے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے نماز کے اندر بھی سنا، سورۃ یاسین میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس دن آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج میرے بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر متقین اور مجرمین سب مشترک ہیں، ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں، ایک ہی طرح سے اللہ پاک سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور سب کے لیے اللہ پاک نے سانس کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، لیکن وہاں پر متقین اور مجرمین کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اور ان میں سے پھر خاص طور پر ایک بہت بڑا جرم جو ہے، جو جرم اس قدر کبھی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں، زمین بھی چر جائے اور اس میں دراڑیں پڑ جائیں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں، پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو یہ بات ان سب چیزوں کی لائق ہے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف کسی کا نسب اللہ کے ساتھ منسوب کرنا، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے، یا کسی کا اللہ سے رشتہ داری اور نسب کا تعلق ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم نے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے، اسلام نے ہمیں جو عقیدہ اور نظریہ دیا ہے وہ یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور دنیا میں کوئی اس لائق ہے ہی نہیں جو اس کی برابری کر سکے۔ لیکن دنیا کے اندر ایسے بہت سارے انسان آئے، آدمی ہیں جو مختلف لوگوں کو یا مختلف چیزوں کو اللہ کے ساتھ اس طرح سے جوڑتے ہیں کہ گویا اللہ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ عرب کے مشرکین کا نظریہ تھا، جن کے پاس جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے کہ یہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس پہ مختلف انداز سے تردید فرمائی۔ اور پھر اسی طرح یہودیوں کا عقیدہ تھا، اور عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، قرآن کریم نے ہمیں بتلایا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ بہت سارے مسلمانوں کے اندر گمراہ فرقے ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی شخصیت کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں گویا اللہ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو، یا دیگر کوئی شخصیات ہوں، میرے محترم دوستو، ساری شخصیات قابل احترام، مقدس حضرات، ان کی ساری محبتیں ہمارے دل میں، ہماری آنکھوں پہ، لیکن اس کے باوجود اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ اللہ بندے کے برابر نہیں ہو سکتا اور کوئی بندہ اللہ کے برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ ظالم لوگ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، اللہ رحمان نے کسی کو اپنی اولاد بنا دیا، یا ولدا نکرہ ہے تنوین کے ساتھ، سب شامل ہے، کسی کو بھی اولاد بنا دیا۔ کسی ایک کی بھی نسبت اللہ رب العزت کی طرف اس انداز سے کرنا، یہ اس کا خاص ہے، یہ اس کی اولاد ہے، اس کے پاس اللہ کے اختیارات ہیں، یہ جو چاہے کر سکتا ہے،
میرے محترم دوستو یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اللہ پاک نے اس کو فرمایا لقد جئتم شیئا ادا۔ اد اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت وزنی اور بھاری چیز ہو، ناقابل برداشت چیز ہو۔ وہ اللہ پاک ارشاد فرماتے تم ایسی بات کہہ رہے ہو جو زمین و آسمان کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے۔ اتنی خطرناک بات، اتنی خوفناک بات۔ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی نسبی تعلق ہے، یا اللہ کے کوئی اجزاء ہو گئے، جز ہو گئے اور اللہ تقسیم ہو گیا، ایک حصہ ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا۔ تو میں بڑی وزنی بات کر رہے ہوں، بڑی بھاری بات کر رہے ہوں، بڑی خوفناک اور خطرناک بات کر رہے ہوں۔ اس قدر ہیبتناک اور خوفناک بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب تھا کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جاتے۔ اگر اللہ رب العزت ان کو مت تھامتے، اللہ رب العزت ان کو نہ سنبھالتے تو قریب تھا کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جاتے۔ وتنشق الارض، اور زمین چر جاتی۔ وتخر الجبال ہدا، اور بلند و بالا پہاڑ، مضبوط ترین چوٹیاں اس بات کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑتی۔ اتنی خطرناک بات۔ ان دعوا للرحمن ولدا، رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے، اللہ کے لیے کہتے فلاں کو اللہ کا بیٹا قرار دو، فلاں کو بیٹی قرار دو۔ بیٹا بیٹی کا مطلب کیا کہ اللہ کے اختیارات اس کے پاس آ گئے۔ جیسے دنیا کے اندر اولاد ہوتی ہے، جب وہ بالغ ہوئے، جوان ہوئے، سمجھدار ہوئے تو ماں باپ کے اختیارات وہ بیٹوں کے پاس آ جاتے ہیں، اولاد کے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ کے متعلق یہ سوچنا کہ اللہ نے اپنے اختیارات کسی اور کو سونپ دیے اور نعوذ باللہ اللہ پاک آپ بوڑھے ہو گئے یا ریٹائر ہو گئے یا کمزور ہو گئے، یا اللہ کے بس میں نہیں رہا کہ اب وہ اکیلے نظام کو چلا سکیں۔ اللہ پاک فرماتے اتنی خطرناک بات اب بھی اور قیامت تک اور اس کے بعد بھی ابد الآباد تک کے لیے تمام تر اختیارات کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں سونپے۔ اللہ کے پیارے بندے ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، بہت بڑی بات ہے، اللہ کے خاص بندے ہیں، یقیناً ہیں، لیکن اختیارات کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رحمان نے کسی کو اولاد بنا لیا، کسی کو اپنے اختیارات سونپ دیے۔ فرمایا ما ینبغی للرحمن، رحمان کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں ہے، وہ اختیارات کا مالک ہی نہیں رہے گا، وہ مختار کل ہی نہیں رہے گا، وہ قادر مطلق ہی نہیں رہے گا اگر وہ اپنے لیے کسی کو اولاد بنا لے۔ اس لیے کہ اولاد جو ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں بندے کو مجبور کر دیتی۔ آج ہماری اولادیں ہیں، کتنے کام ایسے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اولاد کہتی جی نہیں کرنا، ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ کتنے کام ایسے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ نہ کریں، ہماری اولاد بھی نہ کرے، لیکن ہمارے چاہنے کے باوجود ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی اور ہم اپنی اولاد کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی کوئی بھی اولاد ہو تو کسی مقام پہ تو اللہ بھی اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، لاڈ پیار میں اللہ مجبور ہو جائے، حالانکہ اللہ تو جابر ہے، مجبور نہیں ہے۔ اللہ تو جابر ہے، تو اس لیے اللہ کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ وہ اولاد بنائے۔ اگر وہ کسی کو اولاد بنائے تو اس کے تو اختیارات ہی سارے ختم ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اور جو کوئی ہے
جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر بڑے سے بڑے مقدس شخصیت تک سب کے سب آت الرحمن عبدا، اللہ کے سامنے کیا بن کے آئیں گے؟ غلام بن کے آئیں گے، عبد بن کے آئیں گے۔ میرے محترم دوستو، آج میرے پاس گھر کا اختیار ہے، کسی کے پاس علاقے کا اختیار ہے، کسی کے پاس شہر کا اختیار ہے، کسی کے پاس ملک کا اختیار ہے۔ وہ سب اپنی اپنی سلطنت میں جائزہ لے کہ کیا اس کا بیٹا اور اس کا ملازم یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا نوکر اور ملازم اور اس کے بیٹے کی حیثیت اللہ وہ اپنے دفتر میں، اپنے اختیارات میں وہ ایک جیسی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے سارے میرے غلام ہیں، سارے میرے عبد ہیں۔ بڑی سے بڑی شخصیت بھی، انبیاء علیہ السلام ہوں، اولیاء اللہ ہو، بزرگان دین ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، سب کے سب کیا ہے؟ آت الرحمن عبدا، اللہ کے سامنے اس کے غلام بن کے حاضر ہوں گے، اس کے عبد بن کے حاضر ہوں گے۔ اب ایک غلام، ایک عبد اور ایک نوکر اور ملازم وہ کیسے صاحب اختیار آدمی کے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مالک کی برابری کر سکتا ہے؟ تو جب وہ مالک کی برابری نہیں کر سکتا، حالانکہ مالک نے ان کو پیدا نہیں کیا، مالک ان کے رزق کا ذمہ دار نہیں ہے، مالک ان کو بنانے والا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی روزی اس کے ذریعے سے اللہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے جن کو میں نے بنایا، جن کو میں نے پالا، جن کو میں نے سنبھالا اور جن کی ساری ضرورتیں میں نے پوری کی، تم انہی کو میرے ساتھ شریک کر لے، انہی کو میرا ساتھی بنا لے۔ یاد رکھو سب کے سب عبدا، میرے بندے اور غلام۔ تو میں لقد احصاہم، سب اللہ کے گھیرے کے اندر ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ٹوکری ہو اور اس ٹوکری کے اندر کوئی پھل پڑا ہو، کوئی گرنے والی چیزیں پڑی ہوں، کوئی انڈے پڑے ہوں، اسے اس ٹوکری کے اندر ہو، وہ سب ٹوکری کے احاطے میں بھی ہیں۔ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب گن بھی رکھے، سب میری گنتی کے اندر ہیں۔ تو جب سب اس طرح اللہ کے سامنے بے بس اور مجبور ہیں، جیسے ٹوکری کے اندر کوئی چیز پڑی ہو اور وہ گنتی کے اندر بھی ہو، اس میں کوئی کمی بیشی بھی مالک کی مرضی کے بغیر نہ ہو سکے، تو اس کو کہہ دینا یہ مالک کے برابر ہے، یہ کس قدر ظالمانہ بات ہے، کس قدر خوفناک بات ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے سب کو گھیرا ہوا ہے اور سب ہماری گنتی میں۔ گزشتہ درس میں گزر چکی یہ بات کہ ہر انسان کی سانسیں بھی اللہ کی گنتی کے اندر ہیں اور وہ اپنی سانسیں پوری کر رہے ہیں۔ یومیہ 24,000 سانس اس کی زندگی کا کٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اور لاسٹ گنتی جو ہے اس کی شروع ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، وہ اللہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ فرمایا کلہم آتیہ آتی الرحمن آتیہ یوم القیامت فردا، سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ایک فرد کے طور پر، اکیلے، تنہا، کوئی پارٹی ساتھ نہیں ہوگی، کوئی گروہ ساتھ نہیں ہوگا، کوئی باڈی گارڈ ساتھ نہیں ہوگا، کوئی بیٹا بیٹی ساتھ نہیں ہوگا، کسی کا کوئی رشتہ دار جتنا قریبی ہو کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے جو پیشی ہوگی وہ مجھے خود اکیلے کو بھگتنی ہوگی، اکیلے کو بھگتنی ہوگی۔ میرے محترم دوستو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسی پیشی کی ہم نے تیاری کرنی، اسی اللہ کے دربار میں حاضری کی تیاری کرنی۔ فرمایا اس طرح پیشی ہوگی کہ
کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ و بندے کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، براہ راست پوچھ گچھ ہوگی۔ اب میں اب آپ جائزہ لیں، زیادہ دور نہ جائیں، صرف پچھلے 24 گھنٹے کا جائزہ لیں کہ اللہ پاک اگر پچھلے 24 گھنٹے کے متعلق ہم سے پوچھ گچھ کر لیں کہ کیسے گزارے ہیں، تو ایمانداری سے بتائیں کیا ہم نظریں اٹھانے کے قابل ہیں؟ کیا ہم اللہ کو جواب دے سکیں گے؟ کیا ہم اللہ کے سامنے سر اٹھا سکتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، ہم نے وہ اعمال کرتے ہوئے دنیا سے جانا ہے کہ اللہ کے دربار میں ہم سرخرو ہو جائیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، اور اس کا راستہ قرآن کریم ہے، اس کا راستہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا راستہ اسلام ہے، اس کا راستہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کل میرے والد محترم کا انتقال ہوا، اللہ پاک ان کی بار مغفرت فرمائے۔ تمام حضرات ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے مولا کریم، جو پاک کلام پڑھا گیا، اے اللہ جو درس قرآن ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام بزرگان دین، مشائخ امت، فقہائے امت، محدثین امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا جو ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کو اس کا جو ثواب نصیب فرما۔ یا اللہ خاص طور پہ میرے والد محترم، اے اللہ ان کو اس کا پورا جو ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا، درجات کو بلند سے بلندر فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما۔ اے ارحم الراحمین قبر کو جنت کی روشنیوں سے منور فرما، جنت کی خوشبوؤں سے معطر فرما۔ اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم